اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے نماز کے جو ہمارے مسائل ہیں اس کے اندر جو ٹاپک ہے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور وہ ہے نماز وتر کے مسائل۔ تو سب سے پہلی چیز اس میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ وہ ہے کہ نماز وتر کا وقت جو ہے وہ نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان ہے۔ کیسے ہمیں پتہ ہے کہ حضرت خارجہ بن حذافہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرض نمازوں کے علاوہ ایک اور نماز تمہیں دی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، وہ نماز وتر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نماز عشاء اور طلوع فجر کے درمیان رکھا ہے۔ اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے مسند احمد سے، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ سے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کہ وتر نماز عشاء کا حصہ نہیں ہے بلکہ رات کی نماز، یعنی کہ جو قیام اللیل یا جسے ہم تہجد کہتے ہیں اس کا حصہ ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی سہولت کے لیے عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ وطر رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے پچھلی رات آنکھ نہ کھلنے کا ڈر ہو اسے رات کے پہلے حصے میں وطر پڑھ کے سونا چاہیے، اور جسے اٹھ جانے کی امید ہو تو وہ رات کے آخری حصے میں وطر پڑھے، کیونکہ پچھلی رات کی قرات میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ وقت افضل ہے۔ وطر سنت موقدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ وطر فرض کی طرح ضروری نہیں لیکن سنت ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یہ نسائی کی ہے۔ سنتیں اور نوافل سواری پر پڑھنے جائز ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ دوران سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر اشارے سے رات کی نماز ادا فرماتے، جدھر بھی سواری کا رخ ہوتا وطر بھی سواری پہ ادا فرما لیتے، لیکن فرض نماز ادا نہیں فرماتے تھے۔ وطروں کی تعداد 1، 3 اور 5 ہے، جو جتنے چاہے پڑھے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وطر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمے ہے، البتہ جو پسند کرے وہ 5 پڑھے، جو پسند کرے وہ 3 پڑھے، اور جو پسند کرے وہ 1 پڑھے۔ 3 وطر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرنا اور پھر 1 وطر پڑھنے کا طریقہ افضل ہے، البتہ ایک تشہد کے ساتھ اکٹھے 3 وطر پڑھنا بھی جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد فجر سے قبل 11 رکعت ادا فرماتے تھے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور آخر میں 1 رکعت ادا کر کے وطر بنا دیتے۔ وطر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آڈ کرنا، ایک ایون اور ایک آڈ نمبر ہوتا ہے نا، تو کسی بھی چیز کو آڈ کر دینا وہ جو ہوتا ہے وہ وطر ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم 1 رکعت جب ایکسٹرا پڑھتے ہیں تو اس سے وہ پوری نماز ہماری جو ہوتی ہے وہ ایک آڈ ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کے نمبرنگ بھی جو ہے 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو حدیث اس کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 یا 5 وطر عطا فرماتے تو ان میں سلام سے فاصلہ نہیں کرتے تھے، یعنی کہ ایک ہی سلام سے پھر ساری پڑھتے تھے، کیونکہ انہوں نے 7 تک بھی پڑھے ہیں۔ تو اگر فرض کریں ہمیں 5 رکعت وطر پڑھنی ہے تو پھر اس میں ہم 2 کر کے سلام نہیں پھیریں گے، جس طرح سے اس طریقے سے جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ پھر ایک ہی سلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ایک ہی سلام کے ساتھ پوری رکعتیں پڑھ کے پھر سلام پھیر لیتے تھے۔ نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وطر ادا کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 وطر نماز مغرب کی طرح نہ پڑھو بلکہ 5 یا 7 پڑھو، اور نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وطر پڑھ کے مغرب کی نماز سے مشابہت نہ کرو۔ وطروں کے اندر یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔
حضرت محمد بن سیرین کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے دعائے قنوت کے بارے میں پوچھا کہ کب مانگی جائے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد دعائے قنوت مانگا کرتے تھے۔ حسب ضرورت قنوت تمام نمازوں یا بعض نمازوں کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد مانگی جا سکتی ہے۔ قنوت پڑھنی واجب نہیں ہے، قنوت کے بعد دوسری دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں۔ حسب ضرورت قنوت جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک مانگی جا سکتی ہے۔ جب امام بلند آواز سے قنوت پڑھے تو مقتدیوں کو بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ متواتر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی آخری رکعت میں حالت قومہ میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد بنی سلیم کے قبائل رعل اور ذکوان اور عصیہ کے لیے بد دعا فرماتے رہے اور مقتدی آمین کہتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک قنوت پڑھی پھر ترک فرما دی۔ دعائے قنوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کو وتروں میں پڑھنے کے لیے سکھائی، اور وہ کون سی دعا ہے جس میں یہ والی ہے نا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت، یہ والی جو پوری دعا ہے یہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وتروں میں پڑھنے کے لیے یہ دعائے قنوت سکھائی۔ الہی مجھے ہدایت دے، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت عطا فرمائی، مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے دوست بنایا، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان میں برکت فرما، اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے، بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا، جسے تو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ اے ہمارے پروردگار تیری ذات بڑی بابرکت اور بلند و بالا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی وہی ہے نا کہ جو دشمنی کی بات آ رہی ہے، یہاں پہ بھی وطروں کی دوسری مسنون دعا یہ ہے کہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطر میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری رضا کے واسطے سے تیرے غصے سے پناہ طلب کرتا ہوں، تیری عافیت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، ہر معاملے میں تیری پناہ کا طالب ہوں، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو یقیناً ویسا ہی ہے جیسا تو نے آپ اپنی تعریف کی۔ اور یہ دعا جو ہے انشاءاللہ اس کو میں شیئر کر لوں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ 3 وطروں کی پہلی رکعت میں سورت اعلیٰ اور دوسری میں سورت کافرون اور تیسری رکعت میں سورت اخلاص پڑھنی مسنون ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر کی پہلی رکعت میں سورت اعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے اور سلام آخری رکعت ہی میں پھیرتے تھے۔ وطروں کے بعد 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس کہنا مسنون ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطروں سے سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس کہتے تھے اور تیسری مرتبہ الفاظ کو لمبا کر کے پڑھتے تھے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وطر پڑھنے کے لیے جاگ نہ سکے وہ صبح ادا کر لے۔ ایک رات میں 2 مرتبہ وطر نہیں پڑھنے چاہیے، یعنی کہ اگر آپ نے عشاء کے بعد پڑھ لی ہیں تو پھر آپ تہجد کے وقت نہیں پڑھیں گے، اور اگر آپ نے اس وقت نہیں پڑھے تو پھر آپ تہجد میں پڑھیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے پہلے عشاء کے بعد بھی پڑھ لیے پھر آپ اس کو تہجد میں اٹھ کے تب بھی آپ پڑھ لیں، 2 دفعہ نہیں پڑھیں گے آپ۔ نماز عشاء کے بعد وطر عطا کر لیا ہو تو نماز تہجد کے بعد وطر ادا نہیں کرنے چاہیے۔ اور حضرت طلق بن علی اپنے باپ رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک رات میں 2 مرتبہ وطر نہیں پڑھنے چاہیے۔ وطر کے بعد 2 رکعت نفل بیٹھ کر پڑھنے سنت سے ثابت ہیں۔ تو یہاں تک ہمارا جو تھا وطر کا ٹاپک آج ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔